علیکم 6 کلاس۔ آج ہم آپ کی اسلامیات کی بک کا چیپٹر نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد شارٹ کویسچن اور پھر لانگ کویسچن۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ باپ آپ کا دوئم ہے، ایمانیات و عبادات۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان کا مفہوم۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق و حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے۔ وہی سب کو رزق دینے والا اور وہی سب کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے۔ ٹاپک نمبر 2 ہے توحید۔ توحید، اس کا معنی اور اس کا مفہوم۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ ایمان اور توحید ایک ہی چیز ہے۔ توحید ایمان ہے یقین کرنا اور توحید ہے اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا۔ ایمان ہے نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری کتابوں پر ایمان، آخری کتاب پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اور توحید ہے اللہ کے ایک ہونے پر یقین، اللہ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا۔ توحید کا مطلب ہی واحد سے ہے۔ توحید ورڈ جو ہے وہ واحد سے ہے، واحد میں ایک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے۔ کسی غیر کو شریک کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے۔ توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشادات باری تعالیٰ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور لوگوں، تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ اور ایک اور آیت ہے سورۃ شورى کی، اس کی آیت 11 ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مسائل میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے، جیسے کہ سورۃ فاتحہ میں ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ۔ اس کی آیت نمبر 4، اس کا ترجمہ ہے، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں، چاند کی منزلیں مقرر ہیں، موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں۔ یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس چیپٹر کا نام ہی ایمانیات و عبادات ہے، ایمان اللہ پر ایمان لانا اور عبادات اللہ کی عبادت کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورۃ نساء۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہونا چاہیے، اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اپنے نیکسٹ چیپٹر میں ہم اس کی ایکسرسائز اور اس کے ایکسٹرا شارٹ کویسچن کریں گے۔ اللہ حافظ۔